بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ قصہ ہے اس خاتون کا جس کا شکوہ اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان پر سنا۔ احباب، ایک عورت اپنے ہاتھ میں لاٹھی لیے راستہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے حضرت عمر بن عبد الخطاب جو لوگوں کے درمیان کھڑے تھے روکا اور ایک طرف لے گئیں۔ حضرت عمر نے کافی دیر تک اس کی نحیف آواز کی طرف کان لگائے رکھے اور اس وقت تک انصراف نہیں کیا جب تک اس کی کوئی ضرورت کو پورا نہیں فرما دیا۔ اس کے بعد جب حضرت عمر ان لوگوں کی طرف واپس آئے تو کسی آدمی نے کہا، اے امیر المومنین، آپ نے اس گڑیا کی خاطر قریش کے آدمیوں کو روکے رکھا۔ حضرت عمر نے فرمایا، تیرا ناس ہو، جانتے بھی ہو یہ گڑیا کون تھی؟ اس آدمی نے کہا، میں نہیں جانتا۔ حضرت عمر نے فرمایا، یہ وہ خاتون ہے جن کا شکوہ اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان کے اوپر سنا۔ یہ خولہ بنت صلبہ رضی اللہ عنہا ہے۔ خدا کی قسم، اگر وہ رات تک واپس نہ جاتی تو بھی میں ان کی ضرورت پوری کرنے تک واپس نہ لوٹتا۔ احباب، حضرت عمر کا ایک اور واقعہ درج ہے کہ ایک رات حضرت عمر بن خطاب لوگوں کے حالات کا جائزہ لے رہے تھے اور ان کی خبرگیری میں مصروف تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ کو تھکاوٹ محسوس ہوئی تو کسی گھر کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے سنا کہ ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی جاؤ، اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا، اماں، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر نے اس سے منع کیا ہے؟ اس کی ماں نے کہا، اے بیٹی، جاؤ بھی دودھ میں پانی ملا دو، عمر رضی اللہ عنہ تو ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے۔ اس لڑکی نے جواب دیا کہ اگر ہمیں عمر نہیں دیکھ رہے تو حضرت عمر کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر کو اس نیک لڑکی کی بات بہت پسند آئی۔ اپنے غلام اسلم کو جو اس وقت ان کے ہمراہ تھے فرمایا، اے اسلم، اس دروازہ کی شناخت رکھنا اور یہ جگہ بھی یاد رکھنا۔ پھر وہ دونوں آگے چل دیے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت عمر نے فرمایا، اے اسلم، جاؤ وہاں اور معلوم کرو کہ وہ کہنے والی لڑکی کون ہے اور اس نے کس عورت کو جواب دیا اور کیا ان کے ہاں کوئی مرد ہے۔ اسلم معلومات لے کر واپس آیا اور حضرت عمر کو اس نے بتایا کہ وہ لڑکی کنواری غیر شادی شدہ ہے اور وہ اس کی ماں ہے اور ان کے ہاں کوئی مرد نہیں ہے۔ حضرت عمر نے اپنے بچوں کو بلایا اور ان کو حقیقت حال سے آگاہ کیا۔ پھر فرمایا، کیا تم میں سے کسی کو عورت کی حاجت ہے تو میں اس کی شادی کر دوں، اور اگر تمہارے باپ میں عورتوں کے پاس جانے کی طاقت ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی اس لڑکی سے نکاح کرنے میں مجھ پر سبقت نہ لے جاتا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری تو بیوی ہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری بھی بیوی ہے۔ تو حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابا جان، میری بیوی نہیں ہے، آپ میری شادی کر دیں۔ حضرت عمر نے اس لڑکی کو پیغام نکاح بھیجا اور اپنے بیٹے عاصم سے اس کی شادی کر دی۔ عاصم کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بنی۔ احباب، حضرت عمر بن عبدالعزیز مروان کے سب سے زیادہ عادل حکمران اور 5ویں خلیفہ راشد تھے۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میری ویڈیو کو لازمی لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دینا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کو آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک محمد اسلام کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔